بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر مسالے میں شمار کی جانے والی ادرک کے بے شمار فوائد سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ اگر اس ادرک کو سکھا کر استعمال میں لایا جائے تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسا جاننے کے بعد آپ بھی سوکھے ہوئے ادرک یعنی سونڈ کا استعمال شروع کر دیں گے۔ سونڈ کے استعمال سے کئی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں پٹھوں میں کھچاؤ اور درد میں آرام، جلد اور سر سے خشکی کا خاتمہ، بال گھنے اور مضبوط ہونے جیسے، کمزور اعضاء جیسی شکایات دور ہونا شامل ہیں، جبکہ اس کے روزانہ استعمال سے معدے کے ٹرائپسین اور لیپیسین نامی انزائم بھی متحرک ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں غذا جو پروٹین اور فیٹ کو صحیح طریقے سے ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سونڈ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ جوس بھی ہے۔ اس کے دودھ یا چائے کے ساتھ استعمال سے قدرتی طور پر جسم کے متاثرہ پٹھوں کو بام جیسا سکون ملتا ہے۔ خشک ادرک۔ سونڈ کو غذا کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ سونڈ کو غذا میں آٹے میں گوندھ کر اس کی روٹی چٹنی کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے۔ اسے ہری چٹنی یا دیگر غذاؤں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سونڈ کا دودھ بنا کر یا اسے چائے میں پکا کر بھی پیا جاتا ہے۔ اسے روایتی سوجی کے حلوے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ سونڈ سے بنی مسالہ چائے۔ آج کل مسالہ چائے بہت عام استعمال کی جا رہی ہے۔ اسے چائے میں 2 سے 3 چٹکیاں سونڈ پاؤڈر بھی ملایا جا سکتا ہے، جو دن بھر کی تھکن اتارنے اور ورزش کے بعد پٹھوں کو پرسکون بنانے کے لیے ایک آئیڈیل چائے ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گہری نیند کے لیے ایک گلاس دودھ میں 1/4 چمچ سونڈ ملا کر پکا لیں۔ اب اس میں 1 چمچ کٹے ہوئے بادام، پستہ اور کاجو ملا لیں۔ اس دودھ کو شام میں رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ یہ بے خوابی کا بہترین علاج ہے، جبکہ اس کے استعمال سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ ارتھرائٹس اور ذیابیطس کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونڈ اصلی گھی، ہلدی اور گڑ کا استعمال سردی اور خشک کھانسی کے علاج کے لیے چاروں اجزاء کو ہم وزن لے کر اسے پکائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں اور گھر کے افراد کو کھلائیں۔ سردی لگ جانے، خشک کھانسی اور خشکی کا بہترین علاج ہے۔ اصلی گھی اور سونڈ۔ اصلی گھی میں سونڈ کو مکس کریں۔ سونے سے پہلے اس مرکب کو پاؤں کے تلووں پر مساج کریں۔ اس سے بے خوابی میں افاقہ ہوگا اور معدہ سے متعلق شکایات میں بھی آرام آئے گا، جبکہ